ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ہر قسم کی تعریف و بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اللہ کے کروڑوں رحمتیں ہو، برکتیں ہو اس کے ہر نیک بندے اور ہر نیک بندی کے. محترم سامعین اور سامعات، ماہ سیام کے اختتام پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایک بہت بڑے انعام سے نوازتا ہے. جن بندوں نے پورے ماہ سیام میں روزے رکھے، ماہ سیام میں قیام کیے، قرآن مجید کی تلاوتیں کی، ذکر و اذکار کیے، توبہ استغفار کیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ماہ سیام کے آخری عشرے میں خلوت اختیار کرنے کے لیے مسجد میں آ کر خیمہ لگا کر وہاں پر 10 دن تک بیٹھے رہے اور اپنے شب روز کو اللہ رب العالمین کے رضا کے خاطر، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر گزارتے چلے گئے. اللہ رب العالمین اپنے ان جیسے بندوں کے لیے اس دن بالخصوص عید کے نام پر، عید کے دن پر ایک انعام رکھا ہے. رب العالمین اپنے بندوں کو عید کے انعام سے نوازتا ہے. اس عید کا مقصد کیا ہے؟ اس عید کا مقصد آپ سن چکے ہیں کہ پوری ماہ عبادت اور رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جو مختلف اعمال کیے ہیں، ان اعمال کا یہ صلہ ہے جو عید کی صورت میں، ایک انعام کی صورت میں مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. اور اس عید کے دن کا ایک مقصد اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ عید کے دن جو کمزور مسلمان ہیں، فطرانے کی صورت میں ان کی مدد کی جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ فطرانے کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ کمزور مسلمان جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح پڑھی، جنہوں نے اعتکاف کیے، لیکن ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، ان کے پاس اس قدر مال و متاع نہیں ہے کہ وہ عید کے کپڑے بھی خرید سکے اور عید کے دن کے راشن کو اپنے گھر کے لیے خرید کے لا سکے. ان کا بھی حق ہے کہ وہ آپ کی طرح اس بڑے دن میں عید کی خوشیاں منائیں. اسی لیے حکم دیا گیا ہے بالخصوص طعمۃ للمساکین، فطرانے کی صورت میں مساکین کے خوراک کا بندوبست کیا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، تاکہ احساس محرومی ان کے اندر پیدا نہ ہو، احساس کمتری سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے کہ ہم نے بھی روزے رکھے، ہم نے بھی تراویح پڑھی، ہم نے بھی اعتکاف کیا، لیکن آج ہم اور ہمارے بچے محروم ہیں عید کے کپڑے پہننے سے اور گھر میں اچھے کھانے پکانے سے. تو اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے
ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، وہ طبقہ جو مساکین کا ہے ان کا لحاظ رکھا جائے اور ان کو اپنی خوشی کے اندر شامل کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ اور اس کا ایک اور مقصد وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ اکٹھے مل کے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے فقراء ہو چاہے مساکین ہو، ان کا جو ہے کسی بھی طبقے سے تعلق ہو، لیکن وہ سارے اس بڑے دن میں وہ اکٹھے عید کی خوشیاں منائیں۔ یہی وجہ ہے عید کے دن ساری کدورتیں دور کرنے کا حکم ہے کہ عید کے دن ایک دوسرے سے ملیں، دل کے اندر جو بغض اور عداوتیں ان کو ختم کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا التقى المسلمین، جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، مصافحتان، اور دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، فرمایا وہ ایک دوسرے سے جدا بعد میں ہوتے ہیں، رب العالمین ان کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ وہ جدا ایک دوسرے سے بعد میں ہوتے ہیں، لیکن اس مصافحہ کی برکت سے، اس اخلاص کے ساتھ جو انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہے، مصافحہ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ رب العالمین قبل ان یفترقا، ان کی جدائی سے پہلے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ لوگ جو دل میں بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تعصب رکھتے ہیں، ان کے اندر انا موجود ہے، وہ عید کے دن بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اور اپنے آپ کو بالکل گناہ سے مبرہ سمجھ کر، اور وہ یہ سمجھ کر کہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، ساری غلطی ان کی تھی، جو ہمارے ان کے بیچ اختلافات پیدا ہوئے، یہ سوچ دماغ کے اندر بٹھا کر وہ مصافحہ نہیں کرتا، اور وہ مصافحہ نہ کر کے اپنے آپ کو اتنے بڑے فضیلت سے خود ہی محروم کرتا ہے۔ اگر وہ مصافحہ کر لیتا، اگر وہ اپنے انا کے بت کو توڑ دیتا، اگر وہ عاجزی اور انکساری اختیار کر لیتا تو اسی کا فائدہ ہونا تھا۔ مصافحہ جب وہ کرتا، جب وہ اپنے بھائی سے جدا ہوتا، جدا ہونے سے قبل اس کے سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی محروم رکھا۔ تو یہ عید کا دن ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کدورت دل کے اندر نہیں رکھنی چاہیے، کوئی بغض نہیں رکھنا چاہیے، کسی کے لیے کوئی تعصب دل کے اندر نہیں رکھنا چاہیے۔ تو ساری عداوت اور دشمنی کو دفن کیجئے، اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر سب کو معاف کر دیجئے، سب کے ساتھ ملے، سب سے گلے لگائیں، سب کے ساتھ مصافحہ کریں، اور پچھلی جتنی بھی کدورتیں ہیں، عداوتیں، ان سب کو ختم کیجئے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہے، اور اگر مومن دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھائیوں کا آپس میں اختلاف ہے تو وہ ثالثی اختیار کر ان کے بیچ میں جو ان تعلقات کو درست کرے، ان کے بیچ میں اصلاح کرنے کی کوشش کرے، ان کو آپس میں راضی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ 2 دن خوشی مناتے تھے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہم دور جاہلیت سے ہی 2 دن خوشی کے مناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے تمہارے ان 2 دنوں سے تمہیں 2 بہتر دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، یہ خوشی کے دن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے پیغمبر کہہ دیجئے اللہ کا مجھ پر فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، چاہیے کہ مومن اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ وہ خیر مما یجمعون، اور دنیا کا جتنا مال و متاع یہ اکٹھا کرتے ہیں تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے، تو اس پر خوشی کا اظہار کرے، اس پر خوشی منائے۔ تو یہ جو دن ہے یہ خوشی کا دن ہے، اور ایک خوشی جو ہے دنیاوی ہے اور ایک خوشی اخروی ہے۔ دنیاوی خوشی تو یہاں ختم ہونی ہے، لیکن جو اصل خوشی ہے وہ اخروی خوشی ہے، اور اصل مسرت اور اصل خوشی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ الباقیات الصالحات ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، فرمائیے مال اور متاع یہ بیٹوں کی کثرت
فرمائیے سارا کا سارا دنیا کی زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور جو باقیات الصالحات ہے، باقی رہنے والے نیک اعمال ہے، خیر عند ربک، آپ کے رب کے ہاں بہتر ہے، اور ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی آپ کے رب کے ہاں بہت ہی زیادہ ان کا مقام ہے، بہت ہی افضل ہے۔ تو آپ کو اور مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ذہن کے اندر یہ بات بٹھا دیں کہ رمضان کا مہینہ ختم ہو چکا ہے، لیکن نیکیوں کا جو حکم ہے وہ ختم نہیں ہوا۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے 5 وقت، جس طرح ہم ماہ سیام میں پڑھتے تھے، جس طرح تکبیر اولیٰ کا ہم ماہ سیام میں ہم اہتمام کرتے تھے، اسی طرح ابھی بھی اہتمام کرنا ہے۔ تلاوت کا اہتمام ہم نے ماہ سیام میں کیا ہے، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی کرنا ہے۔ صدقہ خیرات کی جو پریکٹیکل کے طور پر پیغمبر نے جو ہمیں تعلیم دی، تو اسی طرح ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی ہمیں غریبوں کا، مساکین کا خیال رکھنا ہے، صدقہ خیرات ہمیں کرنے ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ہے۔ جس طرح ماہ سیام میں ہمیں یہ حکم تھا کہ ہم کسی سے جھگڑا نہ کریں، اگر کوئی پہل کرے ان سے کہہ دے کہ ہمارا روزہ ہے، تو ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی ہم جھگڑے میں پھیل نہ کریں، اور جو جھگڑا کرتے کوشش کرے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے، اپنے غصے کو پینے کی ہم کوشش کریں۔ یہ کام ہے کرنے کے، اور جو آخرت کی خوشی ہے، اخروی خوشی ہے، وہ ابدی ہے۔ دنیا کی جو خوشی ہے وہ ختم ہونے والی ہے، آخرت کی خوشی وہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اخروی خوشی کا بیان قرآن کریم کے اندر کر دیا، فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ بڑا خوش ہوگا، اور وہ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل عیال کی طرف جائے گا، خوش ہو کر جائے گا، اپنے اہل عیال کی طرف لوٹے گا، خوش ہو کر لوٹے گا۔ دوسرے مقام پر فرمایا تو وہ یہ کہے گا فَيَقُولُ هَاؤمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، لوگو آؤ میرے آج نامہ اعمال کو پڑھو۔ تم دنیا کے اندر مجھے کہتے تھے تم بڑے پریشان رہتے ہو، تم بڑے مقروض ہو، تم دبے دبے سے لگتے ہو، تم پریشان لگتے ہو، تم جو ہے مسکین لگتے ہو، دنیا کے اندر تم مجھے معمولی سمجھتے تھے، تم کہتے تھے یہ داڑھی والے، یہ مولوی، اور یہ عام سا بندہ، یہ سادہ سا بندہ، ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، آج میرے آؤ نامہ اعمال کو پڑھو۔ میرے نامہ اعمال کو میرے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے، اور وہ اپنی خوشی کا اظہار کرے گا، وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے اپنے پروردگار پر پورا یقین تھا کہ ایک دن میرے ساتھ انصاف ہو کر رہے گا، اور میری دنیا کی تمام تکالیف کا بدلہ مجھے ایک دن ضرور دے دیا جائے گا۔ ہاؤ اقرؤوا کتابیہ، لوگو آؤ میرے اس نامہ اعمال کو دیکھو، میرے کتاب کو پڑھو۔ آج میرے اعمال صالحہ کا جو یہ رجسٹر دفتر میرے ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، آج اس کو پڑھو۔ تو یہ ہے حقیقی اور اخروی خوشی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ رمضان المبارک کا جو ہدف تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر، ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اچھے اچھے اعمال کر کے جنت کے وارث بن جائے، اور کل روز قیامت میں یہ کہا جائے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت کے تمہیں وارث اس لیے بنا دیا گیا ہے، اس جنت کے وارث تم اس لیے بن گئے ہو کہ تم نے جو اعمال کیے تھے، اپنے اعمال کی بدولت آج تم جنت کے وارث بن چکے ہو۔ تو ہمیں ایسے ایسے اعمال کرنے چاہیے اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر، اور جو دنیا کی جو مال و متاع ہے یہ ختم ہونے والی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المکثرین، فرمایا، اور ایک روایت ہے ان الاکثرین هم المقلون، فرمایا کہ جن کو اللہ نے بڑا مال و متاع دیا ہے، ان کی بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، جن کے بعد دولت بہت زیادہ ہے، فرمایا هم المقلون، ان کی بہت کم تعداد میں ان لوگوں میں سے کل روز قیامت جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ فرمایا جن کو اللہ نے بڑا نوازا ہے ان میں سے بہت تھوڑے لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ فرمایا ہاں الا ہاکذا وہاکذا، اپنے ہاتھ سے آپ نے اشارہ فرمایا جو مال دولت والا شخص اپنے مال کو اللہ کے راہ میں اس ہاتھ سے بھی خرچ کرے، اس ہاتھ سے بھی خرچ کرے، آگے سے بھی خرچ کرے، پیچھے سے بھی خرچ کرے، یعنی کوئی رستہ نہ چھوڑے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا، فرمایا وہ تو بچ سکتا ہے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہو تو اس کا بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ ان الاکثرین هم المقلون، جو کثرت سے جن کو مال دیا گیا ہے، مال و دولت والے، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہوگی جو جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو یہ مال و متاع کا ہونا یہ جو ہے دنیاوی کامیابی تو ہے،
اخروی کامیابی لی ہے، اور حقیقی اور اخروی اور ابدی کامیابی یہ ہے کہ روز قیامت بندہ جہنم سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اخروی کامیابی عطا فرمائے، اللہ ہمیں دنیا کی بھی بھلائی عطا فرمائے، آخرت کی بھی